بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کے اسماء کو ذکر کرتے ہوئے آخری نام بیان کرتے ہیں وَتُسَمَّى السَّبْعُ الْمَثَانِي، اور اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ اسے سبع مثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّهَا سَبْعُ آیَاتٍ بِالاتفاق، اس لیے کہ بالاتفاق اس سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں ہیں. إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ عَدَّ التَّسْمِيَةَ آیَةً دُونَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، البتہ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل آیت ہے نہ کہ انعمت علیہم. اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایک مسئلے میں تو سب کا اتفاق کہ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں، البتہ 7 آیتیں کس طرح ہوتی ہیں اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ 7 آیتیں اس طور پر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، الرحمن الرحیم تیسری آیت، مالک یوم الدین چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم یہ کون سی آیت ہے؟ چھٹی آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کون سی آیت ہے؟ 7ویں آیت. تو غیر المغضوب علیہم اور انعمت علیہم ان دونوں کو الگ آیت نہیں شمار کیا بلکہ ایک ہی آیت شمار کیا. مستثنا منہ جو اس میں ہے تو اس کے بارے میں بیان کیا کہ وہ ایک ہی آیت. وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ، اور بعض حضرات نے اس کے برعکس کہا. کیا مطلب اس کے برعکس کہا گا؟ یعنی انہوں نے بسم اللہ کو سورہ مبارکہ کا جز نہیں قرار دیا بلکہ انعمت علیہم الگ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کیا ہے؟ الگ آیت. تو کتنے ہو گئی؟ 7 ہو گئی. اگر بسم اللہ کو نکال دیا جائے اور ان دونوں آیتوں کو الگ الگ پڑھا جائے تو کتنے ہو جاتی ہیں؟ 7. تو 7 پر اتفاق ہے. وہ 7 کس طرح سے 7 بنتی ہے اس سلسلے میں 2 باتیں بیان کی جاتی ہے. بعض حضرات کے یہاں پر بسم اللہ اس کا جز ہے اور بعض کے یہاں پر بسم اللہ اس کا جز نہیں ہے. جو بسم اللہ کو جز قرار دیتے ہیں وہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم کو ایک ہی بس شمار کرتے ہیں، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جز نہیں قرار دیتے ہیں تو وہ لوگ ان دونوں کو الگ الگ شمار کرتے ہیں. انعمت علیہم الگ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ الگ. وَتُثَنَّى فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میں اسے تکرار کے ساتھ پڑھا جائے. تُثَنَّى أي تُكَرَّرَ، یعنی اسے بار بار نماز میں پڑھا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی اسے السبع المثانی کہا. او الانزالی، کیا مطلب کہ اسے سبع المثانی کہنے کی ایک وجہ یہ کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا. ان صح، اگر یہ بات صحیح ہے، انہا نزلت بمکہ حین فرضت الصلاۃ، کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی پہلی مرتبہ حین فرضت الصلاۃ جب نماز فرض کی گئی. جب نماز کیا کی گئی؟ فرض کی گئی. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتے ہی فوراً نماز فرض نہیں ہوئی. نماز کی فرضیت تو کب ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسراء و معراج پیش
تو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو فرض کیا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ واقع معراج یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا اور بعد میں 2 سال پہلے اسے بیان کیا. اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن عام الحزن میں واقع معراج پیش آیا جس سال حضرت ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں حضرات کا انتقال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ ہو گئے، جس کو ہمارے مؤرخین عام الحزن سے تعبیر کرتے ہیں کہ دنیا میں آپ کے سہاروں میں سے 2 اہم ترین سہارے اس دنیا میں نہ رہے، نہ ابو طالب رہے اور نہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال ہو گئے. اس موقع پر آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کو دھارت بڑھانے کے لیے اور آپ کو حوصلہ اور ہمت دینے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے واقع اسراء اور معراج اس کی نعمت سے اللہ رب العزت نے مالا مال کیا اور اسی موقع پر فرضت الصلاۃ، نماز کیا ہوئی؟ فرض ہوئی. تو بات کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی وَبِالْمَدِينَةِ لَمَّا حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ، اور مدینہ میں دوسری مرتبہ نازل ہوئی جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. اور آپ نے پڑھا ہے، بارہا پڑھا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مدینہ منورہ میں آنے کے 16 یا 17 مہینے کے بعد نازل ہوئی اور قبلہ یہ مدینہ بیت المقدس سے کہاں پر کر دیا گیا؟ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا گیا. تو اس طریقے سے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ایک تو فرضیت صلاۃ کے وقت نازل ہوئی اور دوسری اس کا نزول کب ہوا؟ اس وقت ہوا جب حولت القبلہ، قبلہ کی کیا ہوئی؟ تحویل ہوئی. وقد صح انہا مکیۃ، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ مکی ہے. کیا مطلب؟ کہ مصنف نے اوپر بیان کیا ان صح انہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کو اس سلسلے میں تأمل ہے کہ 2 مرتبہ اس کا نزول کیسے ہوا. تو مصنف اس بات کو زیادہ راجح قرار دیتے ہیں کہ اس کو سبع المثانی اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ 7 آیتیں تکرار کے ساتھ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے السبع المثانی کہ یہ 7 آیتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی، تو اگر وہ ان کا کہنا صحیح اس وقت ہوگا جبکہ واقعتا ایسا ہوا ہو، تو مصنف کو اس میں تأمل ہے کہ بھئی ایسا ہوا گویا کہ نہیں ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا نہیں، ان روایات سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے. وقد صح انہا مکیہ، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے. کیا مطلب؟ کہ سورہ فاتحہ کے مکی کی نزول ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہہ اور تردد نہیں ہے. یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آپ بھوک بجا کر اتنے اعتماد یقین کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ اور تردد نہیں ہے؟ تو اس کی دلیل دے رہے ہیں. کیوں؟ لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. اور یہ سورۃ الحجر کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 87. اب فرماتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں اتفاق ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی. یہ سورہ مبارکہ کہاں نازل ہوئی؟ اب جب یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تو یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي یہ بھی کس کا جز ہے؟ سورہ حجر کا. تو ظاہر سی بات ہے، لا محالہ یہی کہنا پڑے گا کہ یہ کہاں پر نازل ہوئی؟ مکہ میں. اب جب اس کے مکہ میں نازل ہونا یقینی اور 7 مثانی سے اس سورہ مبارکہ کو مراد لیا گیا یہ بھی صحیح ہے، تو اب لا محالہ یہی کہنا پڑے گا کہ پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی
اس کے بعد کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. سیدھی سی بات ہے، آگے ہے بالکل سیدھی سی ہے کہ جب اس سورت کا سورہ ہجر کا نزول مکہ میں ہونا یقینی ہو گیا. دوسرے نمبر پر اس سورہ اور یہ آیت اسی سورت کی ہے تو اس کا بھی مکی ہونا یقینی ہو گیا. تو اب یہ سغرا اور کبرا سے نتیجہ کیا نکلا کہ سورہ فاتحہ کا مکی ہونا بھی کیا ہو گیا، یقینی ہو گیا. تو سورہ فاتحہ کے مکی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہے نہیں کہ یہ سورت مکی ہے. بہرحال تو مصنف نے تمہید کے طور پر سورہ مبارکہ کے 13 سے 14 اسماء، 13 یا 14 ناموں کو ذکر کیا اور ان میں سے ہر نام کے ساتھ اس کی وجہ تسمیہ کو بیان کرنے کی کوشش کی. اب مصنف گویا کہ اس مختصر سی تمہید سے فارغ ہونے کے بعد اس سورہ مبارکہ کی باقاعدہ تفسیر کیا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں من الفاتحتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فاتحہ کا جز ہے. یہ فاتحہ کا جز ہے. کیا مطلب کہ حضرات قراء اور حضرات فقہاء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بسم اللہ یہ جزء سورت فاتحہ ہے نمبر 1، یا جزء قرآن ہے نمبر 3، یا یہ جزء ہے سورۃ النمل کا فقط. تو بسم اللہ کے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ جو ہے قرآن کریم میں دو طرح سے آیا ہے. ایک تو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے. مصحف عثمانی میں اس کو ہر سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے سوائے سورہ براءت اور سورہ توبہ کے. ہر سورت کے شروع میں اس کو لکھا گیا ہے. اور دوسرا یہ سورہ نمل کا جز ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. مختصر سا ایک پیغام تھا جو حضرت سلیمان کی طرف سے بلقیس کی طرف بھیجا گیا ہدہد کے ذریعے سے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں یہ سورہ نمل کا جز ہے. اس میں تو کوئی اختلاف کی گنجائش باقی نہیں. کیوں اختلاف کریں گے؟ اس لیے کہ اس کا جز تو لامحالہ ہے. سورہ نمل میں ایک آیت کا وہ جز ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پوری آیت ہے. اسی کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا لہذا اس کا تو جز ہے ہی وہ. لیکن اس سورت کو ہر سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے مصحف عثمانی میں. لہذا اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ یہ صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ ہر سورت کا جز ہے نمبر 3، یا یہ پورے قرآن کریم کا ایک جز. 3 چیزیں کہ بسم اللہ جو سورت کے شروع میں لکھا جا رہا ہے تو یہ بسم اللہ یا تو صرف سورہ فاتحہ کا جز قرار دیا جائے گا جیسا کہ مصنف بیان کر رہے ہیں کہ کون کون لوگ وہ ہیں جس کے قائل ہے، یا ہر سورت کا جز قرار دیا جائے گا، یا پورے قرآن کے میں 114 مرتبہ جو 13 مرتبہ جو لکھا گیا ہے. 114 سورتیں ہیں اور سورہ توبہ میں نہیں ہے تو کتنی مرتبہ ہوا؟ تو سورتوں پر 113 مرتبہ جو لکھا گیا ہے تو ان میں سے وہ کسی ایک بھی کو جز قرار دیا جائے. تو اب اس سلسلے میں مصنف بیان کر رہے ہیں کہ من الفاتحہ کہ یہ سورت سورہ فاتحہ کا جز ہے. وعلیہ قراء مکہ
والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك والشافعي رحمهم الله تعالى کہ قراء مکہ، قراء کوفہ، فقہاء مکہ، فقہاء کوفہ، حضرت عبداللہ بن المبارک اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ، ان تمام حضرات کا رجحان یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ ان تمام حضرات کا رجحان کیا ہے؟ امام شافعی اس کو جز فاتحہ قرار دیتے ہیں، عبداللہ بن مبارک اسے جز فاتحہ قرار دیتے ہیں، فقہاء مکہ اسے، فقہاء اور قراء مکہ اسے جز فاتحہ قرار دیتے ہیں، قراء کوفہ اسے جز فاتحہ قرار دیتے ہیں، اور فقہاء کوفہ میں سے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر، ان کے تلامذہ کو چھوڑ کر دیگر فقہاء، کیونکہ ہمارے اختلاف اس سلسلے میں مصنف خدا کے بیان کر رہے ہیں، وہ سب کے سب اس کے جز فاتحہ ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ امام صاحب بھی فقہاء کوفہ میں آتے ہیں، ان کو فقہاء کوفہ بھی کہتے ہیں اور فقہاء عراق بھی کہا جاتا ہے، لیکن امام صاحب کا مسئلہ یہ نہیں ہے، لہذا اسے مطلق نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ تو سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس لیے کہ وہیں سے قرآن کیا ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، اور وہ پہلی آیت ہے، لہذا اسے جز فاتحہ قرار دیا جائے۔ دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وَخَالَفَهُمْ قُرَّاءُ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَالشَّامِ وَفُقَهَاؤُهَا وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ، اور ان لوگوں سے اختلاف کیا ہے قراء مدینہ، قراء بصرہ اور قراء شام نے، اور ان تمام مقامات کے فقہاء نے، اور ائمہ فقہا جو مشہور ہیں ان میں سے امام مالک نے جو مدینہ کے ہیں، اور امام اوزاعی نے جو کہاں کے ہیں، ملک شام کے، اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مخالفت کرتے، کیا مطلب؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، یہ مسلک ہے کن لوگوں کا؟ قراء مدینہ کا نمبر 1، نمبر 2 قراء بصرہ کا، نمبر 3 قراء شام کا، نمبر 4 قراء فقہاء مدینہ کا، نمبر 5 فقہاء بصرہ کا، نمبر 6 فقہاء شام کا۔ تو ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ جزء فاتحہ نہیں ہے، یہ جزء فاتحہ نہیں۔ اور مشہور ائمہ میں سے امام مالک، ان کا شمار فقہاء مدینہ میں ہوتا ہے، مگر چونکہ آپ کا مکتبہ فکر مشہور ہوا اور آپ کو مستقل حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، اس وجہ سے مصنف نے آپ کا مستقل الگ سے ذکر کیا کہ فقہاء مدینہ میں امام مالک کا بھی شمار ہوتا ہے، امام اوزاعی کا شمار فقہاء شام میں ہے، مگر ان کو بھی الگ سے مستقل ذکر کیا کہ ان کا بھی گویا کہ یہی مسلک ہے۔ تو ان تمام حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ ہر ایک کے پاس دلائل ہے، ہمارے فقہاء نے جو بھی بات بیان کی ہے وہ دلائل کی روشنی میں بیان کی ہے، الگ تب ایسا نہیں کہ بندے کے ذہن میں یہ آیا میری رائے یہ ہے، کچھ ایسا ہی سمجھ میں آیا، کہا ایسا نہیں، ہر ایک نے جو اپنا موقف اختیار کیا اس کے لیے ان کے پاس دلیل نہیں دلائل ہے، برہان نہیں براہین ہے، جن میں سے مصنف آگے اس کو ذکر کریں گے۔ مصنف جس مسلک کو اختیار کریں گے اس مسلک کی ان کے دلائل کو راجح قرار دینے کی کوشش کریں گے، اور جو ان کا مسلک نہیں ہوگا ان کے دلائل کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے مصنف کا طریقہ رہے گا۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ ایک مفسر اور فقیہ اور اصولی یہ تمام کے تمام
فن میں مہارت کی حیثیت سے انہیں یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایسا کریں. اچھا آگے تیسرا مطلب بیان کر رہے ہیں وَلَمْ يَنُصَّ أَبُو حَنِيفَةَ فِيهِ بِشَيْءٍ. امام صاحب سے اس سلسلے میں کوئی چیز مروی نہیں ہے. هذا دعوى الامام البيضاوي. امام بیضاوی کا یہ دعویٰ کہ امام صاحب سے اس سلسلے میں صراحتاً کوئی بات منصوص نہیں ہے، منقول نہیں. فظن انها ليست من السورة عنده. تو گمان کر لیا گیا کہ انہا لیست من السورہ، کہ یہ اس سورت کا جز نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک. اچھا کیا فرما رہے ہیں کہ صراحتاً امام صاحب سے اس سلسلے میں کوئی بات مروی نہیں ہے. البتہ یہ کہا جاتا ہے کتابوں میں اس طرح سے منقول ہے کہ امام صاحب اس کے جزء فاتحہ نہ ہونے کے قائل تھے. امام صاحب اس کے جزء فاتحہ نہ ہونے کے قائل تھے. اسی لیے لکھا ہے محشی نے کہ قال الکرخی لا اعرف هذه المسألة بعینها لاصحابنا المتقدمین الا ان امرهم باخفائها يدل على انها ليست من السورة. امام کرخی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے اصحاب متقدمین یعنی متقدمین احناف کے یہاں پر بعینہ ہی کوئی بات منقول نہیں ہے. البتہ اس پر خاموشی سے یہ بات لازم کر لی گئی کہ انہا لیست من السورہ، کہ آپ کا مسلک اس کے جزء سورہ فاتحہ نہ ہونے کا ہونا چاہیے. وقیل انه لما لم ينص فيها بشيء ظن انه ابقاها على اصلها من العدم حتى يظهر الثبوت. اور فرماتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے، بعض حضرات نے بھی کہا کہ امام صاحب سے کوئی چیز مروی نہیں ہے تو اب اسے اس کے اصل پر باقی رکھا گیا، اور اصل یہ ہے کہ اس کا جزء فاتحہ نہ ہونا، اس کا جزء فاتحہ نہ ہونا. الاصل فی الاشیاء العدم، یہ ایک اصول ہے کہ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے یہ مان لیا گیا کہ امام صاحب کا یہ مسلک ہو سکتا ہے. بہرحال صحیح بھی یہی ہے کہ احناف کے یہاں پر اس کو جزء سورہ فاتحہ قرار دیا گیا نہیں ہے، کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. اسی لیے ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ ہم نے اسے جزء قرآن مانا، یعنی سورہ نمل کے علاوہ 113 بار جو لکھا گیا ہے تو وہ 113 آیتیں نہیں بلکہ وہ ایک آیت ہے جس کو تکرار کے ساتھ 113 مرتبہ لکھا گیا، تو اس کو جزء مصحف مانا گیا ہے ایک مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں. آگے مصنف نے بیان کیا ہے وسئل محمد بن الحسن الشیبانی عنها فقال ما بین الدفتین کلام اللہ. اور امام محمد بن الحسن الشیبانی سے پوچھا گیا اس سلسلے میں کہ سورہ فاتحہ کے آیت کے سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو آپ نے کہا کہ جو بین الدفتین ہے وہ سب کے سب کلام اللہ ہے. وہ سب کے سب کیا ہے؟ کلام. کہ قرآن میں مصحف میں جو لکھا گیا ہے وہ سب کلام اللہ ہے. اب اس سے کیسے سمجھا گیا کہ یہ نہیں جز ہے اور اس سلسلے میں کیا رائے ہے، تو اس کے لیے آئندہ کل کا انتظار کریں. بہرحال